رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام عظیم مسلمان سپہ سالار۔ باطل مٹ گیا، باطل کو مٹنا ہی تھا۔ عظیم مسلمان سپہ سالار اسلام کی ابتدا ہی سے ان کے دشمن کسی نہ کسی بہانے سے مسلمانوں کو جنگ پر مجبور کرتے رہے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے کبھی مال و دولت اور دنیاوی شان و شوکت کے لیے لڑائی نہیں لڑی۔ انہوں نے تلوار اٹھائی تو ظلم کے خلاف اور مظلوم کی داد رسی کے لیے، اور جنگ میں بھی اسلامی اصولوں پر عمل پیرا رہے۔ اسلام کی تعلیمات کے ساتھ مسلمانوں نے بڑے بڑے معرکے سر کیے اور باطل قوتوں کو زیر کیا۔ اس پروگرام میں مختصر طور پر اسلام کے کسی ایک عظیم سپہ سالار اور اس کے کارناموں کو بیان کیا جائے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا۔ اسلام کے خلاف بہت سے فتنوں نے سر اٹھایا تھا۔ کہیں وہ مسلمان جنہوں نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا نہ صرف دین سے پھر گئے بلکہ مسلمانوں کو طرح طرح سے تنگ کرنے لگے۔ کچھ ایسے تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ کوئی نبوت کا دعوے دار پیدا ہو گیا۔ ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا۔ انہوں نے بڑی دلیری سے ان پر قابو پایا، لیکن عراق کے سرحدی علاقے کا ایک حاکم جس کا نام ہرمز تھا، جو سرکشی سے باز نہیں آ رہا تھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اسے ایک خط بھیجا جس میں لکھا تھا کہ یا تو اسلام قبول کر لو یا جزیہ دینا شروع کر دو، اور اگر یہ دونوں باتیں منظور نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور یہ سمجھ لو کہ تمہارے ساتھ مقابلے کے لیے وہ قوم آ رہی ہے جو موت سے اتنا ہی پیار کرتی ہے جتنا تم زندگی سے کرتے ہو۔ ہرمز پر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10,000 سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ عراق کے قریب پہنچے تو مسلمانوں کے 2 اور لشکر ساتھ میں شامل ہو گئے۔ اب وہ تینوں حصوں میں آگے بڑھے اور حفیر کے مقام پر قیام کیا۔ ادھر ہرمز بھی اپنے فوجیوں کے ساتھ اسی مقام پر پہنچا اور اس نے بھی اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے کے سپاہیوں کے پیروں میں زنجیریں باندھ دی گئیں تاکہ وہ بھاگ نہ سکیں۔ لڑائی شروع ہوئی تو کچھ دیر بعد ہی ہرمز اپنی فوج سے نکل کر آگے آیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقابلے کے لیے للکارا۔ اس کی چال یہ تھی کہ جیسے ہی حضرت خالد بن ولید لشکر سے باہر نکلیں تو ان کا گھراؤ کر لیا جائے اور ان کا کام تمام کر دیا جائے۔ لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان میں آتے ہی سیدھا ہرمز پر ایسا وار کیا کہ وہ جہنم رسید ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اس کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ پھر تو مسلمانوں نے کھل کر حملہ کیا۔ اس جنگ میں کئی قیدی اور بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ اس میں ہرمز کی وہ قیمتی ٹوپی بھی تھی جس میں ہیرے موتی جڑے تھے، اور اس کی قیمت 1,00,000 درہم تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے مال غنیمت کے 5 حصے کے ساتھ وہ ٹوپی بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوا دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ جو علاقہ فتح کرتے وہاں نظم و نسق سنبھالنے کے لیے فوج کا ایک دستہ متعین کر دیتے، رعایا کو امن و امان دیتے، کاشتکاروں کو سہولتیں دیتے، بد کردار لوگوں کو گرفتار کرتے اور یوں عوام کا دل موہ لیتے۔ چنانچہ مفتوحہ علاقوں کے انتظامات سے فراغت پا کر آپ بغداد کے مغرب میں واقع ایک علاقہ انبار کی طرف روانہ ہوئے، جہاں کے لوگ اپنے حاکم سے نالاں تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی خبر سن کر انبار کے حاکم نے شہر کے گرد خندقیں کھدوا دیں اور قلعے کے دروازے بند کر کے بیٹھ گئے اور اپنے آپ کو محفوظ سمجھنے لگے۔ حضرت خالد بن ولید نے وہاں پہنچ کر شہر کے گرد کا چکر لگایا اور ان کو اندازہ ہوا کہ یہاں کے لوگ اصول جنگ سے واقف نہیں ہیں۔ آپ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ پہرے دار سپاہیوں کی آنکھوں کا نشانہ لے کر تیر چلائیں۔ تھوڑی ہی دیر میں شور مچنے لگا تو انبار کے سپہ سالار نے صلح کی بات چیت کا پیغام دیا، لیکن اس نے جو شرطیں رکھی تھیں وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منظور نہ تھیں۔ اس لیے انہوں نے خندقیں پار کر کے بھرپور حملہ کیا۔ اب انبار کے سپہ سالار نے پیغام بھیجا کہ اگر جان بخشی کی جائے تو وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ غیر مسلح ہو کر شہر سے نکل جائے گا۔ اس کی یہ درخواست قبول کر لی گئی اور وعدے کے مطابق شہر سے چلا گیا
اور یہ شہر بھی فتح کر لیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید کی آخری جنگ عراق میں ہوئی، جہاں آپ 1 سال 2 مہینے رہے۔ اس مدت میں انہوں نے نئے جنگی سامانوں سے لیس لشکروں سے 15 لڑائیاں لڑیں اور تمام لڑائیوں میں فتح یاب ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے فریضہ حج ادا کیا۔